السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے مریم احمد ہیں واشنگٹن سے، معروف علی ہیں لاہور سے، پرویز خان پشار سے۔ وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ سابقہ حکومت کے خلاف کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے کورونا وبا کے دنوں میں حکومت کی طرف سے ملنے والی رقم سے اربوں روپے بچا کر واپس جمع کروائیں۔ کیا آپ اس اقدام پہ پاک فوج کی تعریف کریں گے؟ میں دوستو، ریالٹی ہے، آج کی بات نہیں، سال کی نہیں، تو 5 سال کی نہیں، 10 سال کی نہیں، 20 سال کی نہیں، اس ملک میں ادارہ ہی ایک ہے۔ اور یہ جو بلیم کرتے ہیں نا، یہ ٹٹپونجیے، یہ ڈیموکریٹس ہیں نہیں، یہ فوج کو مداخلت پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ الٹا چکر ہے، یہ سویلینز ہیں، سو کالڈ نمائندے لوگوں کے۔ یہ الٹا چکر میں نے اس لیے کہا کہ یہ گن پوائنٹ پہ مجبور کرتے ہیں، گن کے بغیر، فوج کو کہ ہمارا کچھ کرو۔ ان کی کرتوتیں تو اٹھا کے دیکھیں، کیا کیا نہیں کرتے، تفصیل میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس میں کنٹروورسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اربوں روپے واپس کیے ہیں تو ریکارڈ کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے جو ہیں ڈی جی بابر افتخار صاحب، ہی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ۔ ان سے اگر آپ ملو تو آپ کو لگے گا کسی انٹلیکچوئل سے یا پروفیسر سے مل رہے ہو آپ۔ جو ایک امیج ہے نا ٹپکل قسم کا فوجیوں کا، اس میں آپ یہ ایڈیشن سمجھو۔ تو بہرحال میں تو یہاں اس ملک میں دوسرا کوئی ادارہ دیکھتا ہی نہیں، خدا کی پناہ۔ تو ہاتھ دھو کے شاید اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگلا ہے جی ندیم رضا، ٹاؤن شپ لاہور، علی جٹ لاہور، محسن شیخ ٹورانٹو۔ وہ کہتے ہیں جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سازش کی تردید پہ اسد عمر کا بیان سامنے آیا ہے کہ بار بار سازش کا تذکرہ نہ کریں، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بار بار ذکر نہیں ہو رہا، میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے صرف یہی پہلا بیان ہے جو کم از کم میں نے پڑھا ہے۔ اگر میرے نالج میں نہیں ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تیسرا سوال ہے جی یا شاید چوتھا ہے، سویرا ضیاء ہیں راول پنڈی سے، حسن خان ہیں لاہور سے، عطا اللہ شیخو پورہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی شوکت ترین صاحب نے 2 روز قبل اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے 3.5 سال میں ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا۔ اب موجودہ حکومت بھی قرضوں کی تلاش میں ہی سرگرم ہے۔ اگر ملک قرضوں پہ ہی چلانا ہے تو پھر بڑے بڑے دعوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، تھوتھا چنا باجے کھانا۔ اس ملک کو یہاں تک لے کے آنے والا بنیادی طور پہ سیاستدان ہے، ایک بات۔ دوسری، سیاستدان اس میں پرٹیکولرلی 2 خاندان جن کے پاس حکومتیں رہی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک شبہ ہے نہیں۔ اور پرابلم ہے، قرض ہوتا ہے، سنو بالنگ کرتا ہے، یہ بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو عمران خان نے جو کیا وہ تو جبر کا ایک عالم تھا، ورنہ وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر چکا تھا۔ اس کو جب پتہ لگا میدان جنگ میں اتر گیا کہ صورتحال کیا ہے، عمران خان کا اگر سچی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا مزاج اس کا دوسرا، اس کا یہ جو ہے نا لیک آف ہوم ورک، اگلی بار انشاءاللہ اللہ کرے آئے تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں۔ اس نے کافی ضرب لگائی ہے پی ٹی آئی۔ ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے جی۔ یہ 2 ہیں ہمارے، رانا مشتاق ہے راول پنڈی سے، دان عباسی ہیں مری سے۔ وہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، دعا ہے کہ اللہ انہیں صحتیاب کرے۔ کیا میاں صاحب کے بیان کو ایک مثبت اشارہ سمجھا جا سکتا ہے، بالخصوص ان دنوں جبکہ پاکستانی سیاست میں ہر جانب الزامات اور دشمنی عروج پہ ہیں؟ بالکل رانا صاحب، عدنان عباسی صاحب، آئی ایگری وتھ یو۔ میں نے صبح جب یہ ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تو مجھے
تھوڑی سی حیرت ہوئی اور بہت زیادہ خوشی ہوئی. یہ ظرف کی بات ہے، یہ تدبر کی بات ہے، یہ تحمل کی بات ہے. اور ایسی بات فوج کی طرف سے بھی آئی ہے، میں نے پڑھا ہے. تو اگر نواز شریف کے اندر سے منتقم مزاجی اور کرودھ ختم ہو جائے اور ہوس ختم ہو جائے، اور اب ہو جانی چاہیے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہم نے بزرگوں نے سنا ہے کہ لالچی لوگوں کے پیٹ صرف قبروں کی مٹیاں بھرتی ہیں. مجھے نہیں پتہ، لیکن اٹ از ویری ویری ان لائک میاں نواز شریف. اور میں اس پہ ان کو اور نون لیگ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک مچور، متوازن، صاحب دل آدمی کی رائے ہے. بہرحال میں تو اس کو بہت پرسنلی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور کیا ہے، صبح اخباروں پہ نظر پڑتے ہی میں خوشگوار حیرت ہوئی مجھے. یہ میرا خیال ہے جی سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے اخلاق احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جو معمر قذافی، صدام حسین اور انور السادات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بڑے نام اپنے ممالک اور لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا بھی کر گئے ہیں، اور امت مسلمہ کی ان شخصیات کو کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے؟ ان کے ملک دیکھ لیں، آپ کو ان کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. ختم. اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں، میں نے صدام حسین کو دیکھا ہوا ہے آمنے سامنے. مجھے زندگی میں پہلی بار مجھے لفظ تکبر کی سمجھ آئی. اس کا ایک بازو ذرا ٹیڑھا سا تھا، وہ پوری طرح یوں نہیں کر سکتا تھا. the way he entered. بغداد میں اس کا کوئی محل تھا، پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو قیادت کر رہی تھیں اس وقت کی. پورا بغداد سوائے ٹوائلٹس کے اس کی تصویروں سے، بتوں سے بھرا ہوا تھا. تو باقی خدا کی پناہ چھوڑیں، ان کے ملکوں کے حالات دیکھ لیں، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، انسانی. آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کون لوگ تھے جو برس ہاں برس. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا پرابلم ہوتا ہے. بھٹو آیا، اس کو پورے 5 سال اس نے پہلے ہی الیکشن اناؤنس کر دیا، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو بھی پتہ ہے. نواز شریف نکل گیا جی، فلانا ہوگی جی. ایک بہانہ بناتے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کیا ہے؟ اس صدام کی تھوڑی کنٹینیوٹی تھی. اور اس کی جو معمر قذافی تھا، ان کے عوام کے حالات دیکھ لیں، ان ملکوں کے حالات دیکھ لیں، ان شخصیات کا پتہ لگ جائے گا. یہ ہیں جی 4 ہمارے ساتھی دوست ہیں. عمرانہ نذیر ہیں گجرانوالہ سے، حسین علی ہیں لاہور سے، اقدس علی ہیں برمنگھم سے، سلیم داوڑ ہیں فرینکفرٹ سے. وہ کہتے ہیں جی اقتدار میں آ جانے کے باوجود مریم نواز کی توجہ کا مرکز عمران خان ہی ہے. اب محترمہ یہ کہتی پھر رہی ہیں کہ عمران خان ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. حسن صاحب آپ ہی نواز شریف کی صاحبزادی کو سمجھائیں، کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں؟ یہ نہیں جھونک سکیں گے، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، دھول اڑا رہے ہیں. اچھا میں نے کیا سمجھانا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ میں ان کے بڑوں کو نہیں سمجھا سکا. میری یہ کتاب ہو رہی ہے بی بی بابو اور بے بس عوام. وہ میرا انتخاب نہیں ہے. ضیاء شاہد مرحوم اپنی زندگی میں خود میرے اپنے انیشیٹو پہ، مجھے ان کی موت کے بعد پتہ چلا، دکھ ہوا مجھے، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ جی نام چینج کرنا. میں نے کہا جو وہ کر گئے ہیں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک. اس سے میں نے کالمس پڑھ لیں، جب یہ آپس میں کیا کہوں کن کی طرح لڑتے تھے، چلو بلیوں کی طرح لڑتے تھے. تو میں ان کے بارے میں کیا نہیں لکھتا ہوں، ان کو عقل نہیں آئی. شی میٹ اے ویری ٹریجک اینڈ. نواز شریف کو سوائے زندگی میں پتہ نہیں. سیاستدانوں کے بارے میں میری ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اتنی سی عزت کے لیے اتنی ذلت خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے سوداگر ہیں. ٹھیک ہے. تو صاحب اچھا، اب صاحبزادی کا فوکس عمران ہے، چونکہ عمران نے پہلی بار ایک معجزہ کر دکھایا ہے. معجزہ کیا ہے؟ ان دونوں کی مناپلی اس نے توڑ تاڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. یہ چھوٹی بات ہے. اور اب وہ ماضی سے بڑا سیاسی خطرہ ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو باقی اس نے کہنا، باقی تو سارے کے سارے جو منڈلی ہے، یہ جو بنارسی ٹھگوں کا یہ پورے کا پورا ٹولہ ہے، وہ تو اکٹھے ہیں، سارے ہی اکٹھے ہیں. سامنے کھڑا کون ہے؟ ایک ہی تو بندہ ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ.